رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 34، دعا کے آداب۔ نمبر 1، کثرت سے دعا کرتے رہنا۔ نمبر 2، خوشحالی میں بھی بکثرت دعائیں کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اللہ ہی سے مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 4، قبولیت کا یقین رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ نمبر 5، توجہ سے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 6، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ حد سے تجاوز مثلا جنت کی طلب میں خاص چیزیں مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، قبولیت دعا میں جلد بازی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ عجلت بازی کی وجہ سے یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 8، قبولیت سے مانع تمام امور سے پرہیز کرنا۔ چند موانع حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حرام خوراک اور لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبا سفر کرتا ہے، گردآلود ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ نمبر 2، دعا میں بے توجہی۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام لینا۔ یہ چند رکاوٹیں تھیں جو دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہیں۔ نمبر 9، اسباب قبولیت اختیار کرنا، جیسے اپنے مخصوص سے مناسبت رکھنے والے اسماء حسنی کا وسیلہ اختیار کرنا، قرآن و حدیث میں مذکور دعائیں مانگنا، یا کسی نیک عمل کو پیش کر کے اس کا وسیلہ حاصل کرنا، یا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 10، قبولیت کی گھڑیوں اور جگہوں کی تلاش میں رہنا۔ قبولیت کے ایام: نمبر 1، یوم عرفہ۔ نمبر 2، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کا دن۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے 17ویں روزے کا دن۔ نمبر 5، دونوں عید کے دن۔ نمبر 6، 27ویں رجب کا دن۔ نمبر 7، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور ایام تشریق۔ نمبر 8، جمعہ کا دن۔ مقبولیت کی راتیں: نمبر 1، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتیں۔ نمبر 2، افطاری کے وقت۔ نمبر 3، جمعہ کی رات۔ نمبر 4، رجب کی پہلی رات۔ نمبر 5، رجب کی 15ویں رات۔ نمبر 6، رجب کی 27ویں رات۔ نمبر 7، محرم کی پہلی رات۔ نمبر 8، محرم کی 10ویں رات۔ نمبر 9، شعبان کی 15ویں رات۔ نمبر 10، 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 11، عیدین کی راتیں۔ نمبر 12،
ذی الحجہ کی 14ویں اور 15ویں راتیں، مختلف اوقات مقبولہ، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد، اذان سن کر اذان کے درمیان اور اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، حیالتین کے بعد، اقامت شروع ہوتے وقت، نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر، فرض نمازوں کے بعد، سجدے کی حالت میں، تلاوت قرآن مجید کے بعد، ختم قرآن کے بعد، جہاں مسلمان کثرت سے جمع ہوں، مجالس ذکر کے وقت، علماء ربانی اور اہل اللہ پر نظر پڑتے وقت، جس وقت بارش ہو رہی ہو، حالت مرض میں، تیماردار کی دعا، تنگ دستی، بے بسی اور مجبوری کے وقت، حالت سفر میں، طلوع، غروب اور زوال کے وقت، خصوصاً جمعہ کے دن، پچھلی رات مرغ کے اذان دینے کے وقت، صبح صادق کے وقت، رات کے وقت بالخصوص آدھی رات کے بعد، رات کے پہلے ثلث میں، رات کے آخری ثلث میں، رات کا آخری سدس، مظلوم کی دعا، جب جہاد کی صف میں کھڑے ہوں، کفار سے گھمسان کی لڑائی کے وقت، لشکر اسلام کی دعا، جس وقت مرنے والے کی آخری گھڑی ہو، روح پرواز کر رہی ہو اور لوگ مرحوم کی آنکھیں اور منہ بند کرنے لگے، اس وقت، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت، آب زمزم پیتے وقت۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جس میں دعا قبول ہوتی۔ نمبر 11، ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ سامنے رکھ کر دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرو تو ہتھیلی کے اندرونی حصے کو سامنے رکھ کر دعا مانگو اور ظاہری حصے کو سامنے رکھ کر دعا نہ مانگو۔ نمبر 12، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے تو اولاً اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ نمبر 13، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سے دعا کی ابتدا کرنا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دعا کے شروع میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ نمبر 14، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود شریف بھیجنے تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ نمبر 15، اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگنا۔ نمبر 16، یا ذا الجلال والاکرام کو بکثرت پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذا الجلال والاکرام کا ورد رکھو۔ نمبر 17، عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو۔ نمبر 18، اولاً اپنے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنی ذات سے ابتدا کرتے۔ نمبر 19، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بکثرت عافیت مانگنا۔ نمبر 20، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنا۔ نمبر 21، منقول و معصور دعائیں مانگنا۔ نمبر 22، خدام کے لیے درازی عمر اور کثرت مال کی دعا کرنا۔ نمبر 23، دعا میں بتکلف قافیہ بندی نہ کرنا۔ نمبر 24، گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ اسے یا تو وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو اس نے مانگی یا اس سے اتنی ہی برائی دور فرما دیتے ہیں جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 25، اپنے خلاف یا مال و اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ نمبر 26، دنیا میں سزا نہ مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کمزور و نحیف ہو کر چوزے کے مانند ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو کوئی چیز مانگا کرتا تھا یا سوال کرتا رہتا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں یوں کہا کرتا تھا اے اللہ تو جو سزا مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے ایسا کیوں نہ کہا؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ نمبر 27، کسی تکلیف کی بنا پر موت کی دعا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے اوپر واقع مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ نمبر 28، دعا کے آخر میں آمین کہنا۔ حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، چنانچہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بہت الہا وزاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے مہر لگا دی تو یہ دعا قبول ہوگی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز سے مہر لگائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین سے۔ نمبر 29، دعا کے آخر میں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ان کو اس وقت تک نہیں رکھتے تھے جب تک کہ اپنے چہرے پر ان دونوں کو پھیر نہ دیں۔ نمبر 30، چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ نمبر 31، دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے میں جانے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں مت بھولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔